بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکی کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کی عبادت قبول ہوگی یا نہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے۔ اگر اسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عبادت کو ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تو اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ عبادت کو ضائع ہونے سے بچا دیتے ہیں۔ عبادت ضائع کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز فرض ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک نیکی بھی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہ گناہ کا کام کر لیتا ہے، یا نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر کچھ چیز چھوٹ جاتی ہے۔ انسان ہے، کوئی کامل تو نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، تو اس کے بعد اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عبادت میں جو کمیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب نماز پڑھنے کے بعد آدمی پھر گناہ کر لے فوراً، قرآن مجید میں ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن برا کام اس نے کر لیا تو گویا اس نے اپنی عبادت کو ضائع کر دیا۔ اور ایسے ہی کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن تلاوت قرآن مجید کرنے کے بعد جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ مت بولو، جھوٹ سے سخت نفرت فرمائی ہے۔ ایک آدمی ظلم کرتا ہے تو قرآن مجید نے ظالموں کے اوپر لعنت کی ہے۔ وہ قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے لیکن ظلم بھی کر رہا ہے اور گناہ کے کام بھی کر رہا ہے، تو عبادت ایسے کاموں سے ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا سکھائی۔ ہر عبادت کے بعد اگر اس دعا کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مزید نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کے اجر کو ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس دعا کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ چکیں تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اسی طرح آپ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اس کے بعد بھی اس دعا کو ایک مرتبہ صرف پڑھ لیں، اور اسی طرح کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے بعد اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو ضائع ہونے سے بچا دیں گے۔ وہ دعا آپ توجہ کے ساتھ سن لیں، اور سکرین پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کو توجہ کے ساتھ دیکھیں، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں۔ دیکھ کر بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اس کا سکرین شاٹ لے لیں۔ یہ دعا ہے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اس دعا کو آپ ہر عبادت کے بعد آپ صدقہ کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کوئی بھی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، تو اس کے بعد اس دعا کو ایک بار لازمی پڑھ لیے کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور پھر پڑھیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال جو کیے ہوتے ہیں، جو نہیں کیے ہوتے، اللہ تعالیٰ سے ان کے شرور سے، ان کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا مانگی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے کوئی عبادت رد نہیں ہوگی، ثواب میں کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ عبادت کے بعد عبادت کا ثواب ملے، محفوظ رہے، تو وہ عبادت بہت مزے کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔